سوال کیا گیا کہ بھائی کچھ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے ایک بچی کا نکاح پڑھا دیا جس کی عمر 18 سال بھی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح پڑھایا بھی نہیں، آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے۔ تو اچھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو گفتگو آئی تھی غالباً اقرار نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج کی ویڈیو میں بات کریں گے زہرا کاظمی کے حوالے سے، ظہیر اور شبیر کے حوالے سے، نکاح خواہ کے حوالے سے اور گواہ کے حوالے سے۔ آج جناب ظہیر اور شبیر کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور دیکھ کے دل بڑا خوش ہوا، کیونکہ جس طرح سے گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے آج اسی طریقے سے ظہیر اور شبیر کو پیش کیا گیا۔ آج وہ بے شرمی اور ڈھٹائی والی اسمائل بھی نہیں تھی، آج وہ وکٹری کے نشانات بھی نہیں تھے، آج اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے۔ لیکن آج جب صحافیوں نے ظہیر اور شبیر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آج نکاح خواہ اور گواہ سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا، کیونکہ آج کی جو سماعت تھی، پیر کا دن ہے آج، منڈے کا روز ہے، تو جناب آج کی جو سماعت تھی کافی زیادہ امپورٹنٹ تھی، لیکن سماعت کے حوالے سے آپ نے چیزیں سن بھی لی ہوں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں اس کیس کے حوالے سے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو لوگ شادیاں بجا رہے تھے، ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے جناب انصاف کی فتح ہوگی، اور دیکھیں ظہیر اور شبیر نکل کر سامنے آئیں گے، آج ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ یقین جانیے آج ان کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ جو مناظر ہم لوگوں نے عدالت میں دیکھے، جو مناظر انہوں نے دیکھے ہوں گے، اب اس کے بعد ان کو اس بات پر یقین ہو جانا چاہیے کہ ظہیر اور شبیر کی ضمانت اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتی ہے۔ لیکن معاملہ ہوا کیا ہے اس پر آج بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، فورم آپ کے پاس حاضر ہے، salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کریں، اور اگر آپ کوئی میسج کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی کروں گا۔ آج ہوا کیا جناب؟ آج ظہیر اور شبیر کو گرفتاری کے بعد، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد پہلی بار غالباً آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہتھ کڑی ان کو لگی ہوئی تھی، چین سے ان کو باندھا گیا تھا، اور جناب اس سے پہلے جب بھی وہ آتے تھے ایک بے شرمی کی اسمائل ان کے چہرے پر ہوتی تھی، ڈٹائی ہوتی تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، جیسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کیا ہو، جیسے انہوں نے کوئی چوٹی سر کی ہو، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو کہ جناب وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ آتے تھے۔ لیکن آج جو ہے عدالت کی جانب سے آئیو کی سرزنش بھی کی گئی، آئیو سے سوال کیا گیا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے سوال کیا گیا کہ بھائی اس میں 6 لوگ ایسے ہیں جو کہ نامزد ہیں لیکن گرفتار نہیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری آج دوبارہ جاری ہوئی، اور پوچھا گیا کہ بھائی کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکی؟ اور اس میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ نور بی بی کا آتا ہے، جو کہ ان کی والدہ ہے، پھر رائے خرم کا نام بھی آتا ہے کہ جناب وہ کہاں ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اور آج جو نکاح خواہ سے بات ہوئی بھی میں ساری آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ہوا کیا؟ عدالت میں ان کو لے کر آتے ہیں، ہتھ کڑیاں ان کے ہاتھوں میں بندی ہوئی ہوتی ہیں، جو ان کے چہرے پر بے شرمی کی اسمائل ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتی ہے، ندامت سے ان کے چہرے نیچے سر جو ہے نا وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب اب یہ واقعی میں اس سارے معاملے سے بچ نہیں پائیں گے، ان کی درخواست ضمانت منظور نہیں ہو پائے گی۔ اولدو جناب جبران ناصر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو یہ نکاح خواہ اور گواہ کی درخواست ضمانت منظوری ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آنریبل کورٹ ہے، آنریبل کورٹ کے ججمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے، ول ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے تحفظات ہیں اور ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ آج جب صحافی کی جانب سے نکاح خواہ سے سوال کیا گیا کہ بھائی کچھ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے ایک بچی کا نکاح پڑھا دیا جس کی عمر 18 سال بھی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح پڑھایا بھی نہیں، آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، تو اچھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو گفتگو آئی تھی غالباً اقرار نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی، جو بات کی تھی، انہوں نے کہا یار میں تو اس دن وہاں موجود ہی نہیں تھا، میں تو مرکزی ملزم میں شامل نہیں ہوں، میں نے تو ایک سہولت کاری، مجھ پہ سہولت کاری کا الزام لگایا گیا ہے، اس پر ہی میں عدالت جیل میں ہوں اور جو مرکزی ملزمان ہیں وہ باہر ہیں۔ اور واقعی میں وہ ویڈیو دیکھ کے انسان جو نرم دل انسان رکھنے والا نا اس کا دل بھر آتا ہے کہ یار یہ دیکھیں بیچارے یہ خواہ مخواہ میں پھنس گئے، حالانکہ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ لیکن آج جب ان سے سوال کیا گیا کس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ دین کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اسلام کے ساتھ ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس میں دین اور اسلام کہاں سے آیا۔ ہم اپنے دین کو، دین اسلام کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں، میں ظہیر کے ساتھ ہوں اور میں اسلام کے ساتھ ہوں۔ ظہیر نے ایسا کیا کارنامہ کیا بھائی؟ کسی کے گھر کی بچی بھگائی ہے، کوئی تو شرم ہونی چاہیے، مر گئی ہے ان کی شرم، یہ بے شرم ہو گئے واقعی میں۔
نہ شاید ان کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا سنگین جرم سر انجام دیا ہے. ایک گھر کی بچی بھگائی آپ نے, ذہن سازی کی, اس کا مائنڈ واش کیا, یہ جرم تصور کیا جاتا ہے. اس میں دین اسلام کی خدمت ظہیر کے ساتھ, یہ کیا بے شرموں والی باتیں ہیں یار. اور ان کے ترجمان بھی اسی طرح کے, ان کے ترجمان بھی بولتے ہیں کہ جناب ہماری بیٹی بھی بھاگے گی, ہم بھی اس کو جناب اپریشیٹ کریں گے, ہم بھی اس کو پروموٹ کریں گے. جو اس بچی کو پری کے نام سے پکارتے ہیں, اس بچی کو شہزادی کے نام سے پکارتے ہیں, ظہیر کو اپنا داماد اور بہنوئی بنا کے رکھا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو ہم بھی اس کو سپورٹ کریں گے, پروموٹ کریں گے. یار کیا مطلب, کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ رہے ہیں یہ. مجھے واقعی میں یہ حیرت ہوئی آج جو میں نے ساری باتیں سنی ہیں, جو میں نے ویڈیو جو مناظر دیکھے. خیر مناظر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا, آپ کو پتہ ہے کہ کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جو مناظر میں شاید ان کی جو اقرار والی ویڈیو تھی اس میں ان کی عقل ٹوٹی ہوئی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ انجام کے قریب پہنچ جائیں. اس وقت یہ رو بھی رہے تھے, اس وقت یہ پریشان بھی تھے. جب ان کی درخواست ضمانت منظور ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ان کے اندر کی جو رونت ہے نا وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے. جو غلاظت ہے, جو بدتمیزی ہے, جس وجہ سے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ نکاح پڑھایا بھی نہیں گیا, یہ کسی وکیل گھر کے آفس میں بیٹھ کے نکاح ہوا ہے. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں ظہیر کے ساتھ. کس طرح کے بے شرم لوگ ہیں, مجھے ہی سمجھ نہیں آتا. ان کا تو واقعی میں یقین جانیے عبرت ناک انجام. اب آج کے بعد میں بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات میں کہ ان کا عبرت ناک انجام ہونا چاہیے. ان کو واقعی میں عبرت کا نشان بنانا چاہیے, یہ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے تاکہ یہ غلاظت, یہ گندگی ہمارے معاشرے سے ختم ہو. جب آپ غلط کو غلط کہنا نہیں سیکھیں گے تو آپ اس غلط کام سے بچیں گے کیسے. جناب یہ تمام صورتحال تھی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں اس اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.